ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے وہ فلاحی ریاست بن سکے گا یا نہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر رضی محمد صاحب، جناب رضا علی عابدی صاحب اور جناب مرتضیٰ کاظمی صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم وہی سوالات جناب رضا علی عابدی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ فلاحی ریاست میں کو جو ہے اس میں کیا خدمات دی جا سکتی ہیں اور کس طرح ہم اس کو فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں. رضا علی عابدی صاحب، میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ جو دانشور ہیں، ادیب ہیں، شعراء ہیں، کیا ان کو وہ مقام دے پا رہی ہیں جن کے وہ مستحق ہیں یا نہیں؟ شعراء اور ادیب کو؟ جی، مصنف، شعراء، ادیب، یعنی آپ کو مراد ہے پڑھے لکھے لوگوں کو؟ جی پڑھے. وہ مقام اب ایسا ہے کہ ایک تو مقام وہ ہوتا ہے جو حکومت دیتی ہے، جی، ایک مقام وہ ہوتا ہے جو آپ خود بناتے ہیں. ان بالکل. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر زندوں میں اپنی مقام خود بنانا ہوتا ہے لوگوں کو، اور خاص طور سے ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں وہ سہولتیں، وہ رعایتیں دستیاب نہیں کہ جس میں آدمی فروغ پاتا ہے، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کی انٹیلیجنس فروغ پاتی ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو وہ خود ہی ہم لوگ، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے سارے شاعر و سارے ادیب کہیں کلرکی بھی کرتے ہیں، کہیں ٹیچری کرتے ہیں، جی، کہیں کچھ کرتے ہیں. کوئی مکمل کل وقتی ادیب شاعر نہیں ہے. جی، کچھ نہ کچھ اور بھی کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے. تو ادب اور شاعری جو ہے اور فنون دوسرے بھی، چاہے وہ مصوری ہو، مجسمہ سازی ہو، چاہے وہ موسیقی ہو، اس پر انسان کا جینا اور اپنے آپ کو زندہ رکھنا مشکل ہے، تو اس سے کوئی اور ذریعہ بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو جو ہوتا ہے دوسرے معاشروں میں کہ جہاں انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کر لاتا ہے اور کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بنتی. جی بالکل. مثال کے طور پر میں پاکستان چھوڑ کے برطانیہ آیا اور BBC میں نے جوائن کیا. مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے. جی، تھا کیا؟ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مجھ میں پوٹینشلز کیا ہیں، امکانات کیا ہیں. بالکل ایسے. ان سے زیادہ میں خود دیکھ رہا تھا. جی، جب مجھے کام کرنے کی آزادی ملی جی، تو میں خود دیکھ رہا تھا کہ مجھ میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، میں کیا کیا کر سکتا ہوں. جی، چند مہینوں کے اندر معاملے صاف نظر آنے لگے، جی، اور پھر انہوں نے میرے صلاحیتوں کا اور میں نے خود اپنی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا. جی، اور بقول شخص ہے، کسی نے کیا اچھی بات کہی تھی کہ جو کوئی BBC میں ملازمت کرتا ہے، BBC والے اس کو ایک بلینک چیک دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں تم اپنی رقم خود بھرو، اور عابدی صاحب نے اس میں بہت بڑی رقم بھری. اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے اصل میں صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان سے پورا استفادہ کرنا. یہ ہے، اس طرح ہوتا ہے یہ عمل. جی بالکل. اور عابدی صاحب، یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ تو آپ نے بتایا بالکل، لیکن ہم اب جو دیکھتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں جو ہمارے ادیب ہیں، دانشور ہیں، شعراء حضرات، جو صحافی حضرات، جو وہاں پہ ایک ماحول تھا کہ ایک مشاعرے ہوا کرتے، ایک ادبی محفلیں ہوا کرتی تھی، تھیٹرز جو ہے وہ سجا کرتے تھے، لیکن اب وہاں تھیٹرز بھی ختم ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے شاپنگ مال کی شکل میں لایا جا رہا ہے. تو یہ جو تعلیم دشمنی ہے اور یہ ادب سے جو دشمنی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں بدلتا ہوا عالمی معاشرہ جو ہے اس کی شکل بدل رہی ہے. اس میں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہو کے رہے گا. ایک دفعہ میں حلوائی کی دکان پر گیا تو وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے جو کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں مٹھائی بہت اچھی ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں؟ اب اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو حلوائی نے کہا یہی بات آپ کے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں حلوائی بہت، مٹھائی بہت. تو یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے تو سب کو اچھے لگتے ہیں. وقت بدلتا ہے، وقت کے ساتھ انسان بھی بدلتا ہے. یہ چیزیں تغیر، تو آپ کو پتہ ہے کہ ثبات جو ہے ایک تغیر ہی کو ہے دنیا میں. تو یہ سب تو ہوتا رہے گا. اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا. جو چیزیں ہیں انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. بھیا یہ چیزیں ہیں، انہی کے ساتھ جینا پڑے گا. جی سکتے ہیں تو جی لو، ورنہ کوئی اور دروازہ دیکھو. کیا کہ لیکن کاظمی صاحب سے ضرور پوچھیں، کیونکہ ان کے والد صاحب کی صحت اور تعلیم کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بڑی بنیادی کلیدی چیزیں ہیں
انہوں نے اپنے گھرانے میں انہوں نے کیا دیکھا، کیا سیکھا، میں بھی جاننا چاہوں گا، مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین بھی جاننا بالکل. میں غازی صاحب آپ مجھے اسی حوالے سے جو عابدی صاحب نے ذکر کیا اسی حوالے سے آپ بتائیے، کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہے دونوں بنیادی شعبوں سے ان کا ہوتا. لیکن اس سے پہلے میں ایک کال لوں گا کیونکہ ہمارے کالر آ گئے ہیں اس وقت لائن پہ. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. ساجد جعفری بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی ساجد صاحب. اس کوشچن ہے عابدی صاحب سے کہ پہلے تو میری خوش قسمتی ہے ہماری کہ آج آپ کو ہدایت پہ دیکھا. میں بھی آپ سے سیکھ کے تھوڑا ڈیلی جنگ کے لیے لکھتا رہتا ہوں. یسٹرڈے میرا آرٹیکل تھا. جو بھی سیکھا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سیکھا. آپ میرے آئیڈیل بھی ہیں. ابھی مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے کہ ایموشنل ساؤنڈ. کوشچن یہ ہے کہ یو کے میں بھی جو گھٹن کا ماحول ہے علماء میں یا طلباء میں، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا تبدیلیاں چاہیے؟ میں یہاں بھی کام کرتا ہوں، پاکستان میں بھی ہر 2 مہینے بعد جاتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بھی آپ کا آرٹیکل میں مس نہ ہو میری لائف سے. پلیز کچھ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. جزاک اللہ. جی ہاں، آپ نے بہت صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور یہ ہمارا ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. ایک گھٹن جو ہمارے ہاں ہمیں درپیش ہے، جو پہلے نہیں تھی. جو لوگ سن 61-62 سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بہت بہتر دن دیکھے، ان کے بچوں نے بھی بہتر دن دیکھے. لیکن ایک لہر جو کوئی اٹھی ہے وہ ایسی سیلاب کی طرح ہر چیز کو بہا لیے جا رہی ہے کہ ہمیں جو سب سے بڑا دکھ ہے ہمارا نوجوان اس لہر میں بہا جا رہا ہے. اور یہاں کی تعلیم پا کر بھی اگر وہ جنگ کرنے سیریا جا رہا ہے تو یہ بات بہت سنگین ہے اور بہت غور کرنے کی ہے. اور اس کے جو عوامل ہیں، جو اسباب ہیں اس کے پیچھے، وہ اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں، اپنی نئی نسل کو اس راہ پہ لگانا ہے کہ جہاں وہ ایک مہذب معاشرے کا حصہ بن کے رہیں، اور اس میں وہ سارے کام کریں جو مہذب لوگ کرتے ہیں. یہ ہے بڑا سنگین مسئلہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اس پہ بڑی مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اشارتاً میرا خیال ہے کافی جو میں نے عرض کیا. جی بالکل. جی مصطفیٰ غازی صاحب آپ سے وہی سوال جو عابدی صاحب نے کہا اسی حوالے سے. دیکھیں، میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں فلاحی ریاست پہ. دیکھیں، فلاحی ریاست کی طرف جب ہم جائیں گے تو عوام اور حکومت کو دونوں کو مل کے اس میں کام کرنا ہے. بالکل. تعلیم عام کیسے ہو سکتی ہے پاکستان میں جب ایک تعلیمی بجٹ ہو، ایک تعلیمی پالیسی ہو؟ بنیادی سہولتیں کیسے دی جا سکتی ہیں صحت کی جب ایک پالیسی ہو، حکومت کے پاس پیسے ہوں خرچ کرنے کے لیے؟ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک ٹیرر کریٹ کیا گیا ہے کہ انڈیا ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان از اسپینڈنگ موسٹ آف اٹس بجٹ 62% آف اٹس GDP آن آرمی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ آپ ہیلتھ پہ خرچ کر سکیں، آپ ایجوکیشن پہ خرچ کر سکیں، آپ صوبوں کو دے سکیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. سب سے پہلے تو میرے والد جب ایجوکیشن منسٹر بنے، ہیلتھ منسٹر بنے، تو انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کی کہ انہوں نے ایکچولی ان کا جو شعبہ تھا، سب سے امپورٹنٹ شعبہ جو ان کے پاس تھی، ایڈیشنل منسٹری تھی ایجوکیشن کی. اس کے وہ 3 months کے لیے منسٹر تھے ویسے تو. لیکن انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے جو پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی تھی اس پہ کام شروع کیا. انہوں نے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں پرائیویٹ اسکولس کی فیس جو ہے اسے لمیٹڈ کیا جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کراچی کے بڑے بڑے اسکولوں کے پرنسپلس کی میٹنگ ارینج کی. یہ انہوں نے 3 مہینے میں اپنے کیا تھا، فرسٹ 3 months میں جب ان کے پاس منسٹری تھی، کہ آپ ایک کنٹرول کرنا چاہتے تھے وہ پرائس فیس کو، تاکہ غریب بھی اس طرح کی تعلیم حاصل کر سکے. کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنے اسکول بنائے اس زمانے میں، ابھی بھی نہیں ہیں. تو دوسری چیز انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے جو کی وہ تھی کہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کی پہلی ہیلتھ پالیسی انٹروڈیوس کروائی، جس میں انہوں نے
جو لوکل مینوفیکچررز تھیں میڈیسن کی انہوں نے لائسنسز جاری کیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں لوکل لیول پہ میڈیسن بنتی ہے اور سستی میڈیسن بنتی ہے اور بکتی ہے. کیا کہنا؟ تو انہوں نے he tried his best to do whatever he could in the limited resources he had available. But what needs to happen as we move forward is that اگر ہم اپنے constitutional issues کو address کریں گے تو ہم اپنی ڈپینڈنس آن آرمی کے جو بجٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. ہم اپنے پیسے کو ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن ہی اسی میں ہی فلاح ہے سب کی. آپ دنیا میں کسی بھی کنٹری کو دیکھ لیں، آپ جرمنی کو دیکھیں، آپ جاپان کو دیکھیں، جاپان تو ختم ہو چکا تھا. بالکل ایسے. ہاں، ورلڈ وار میں جاپان واز فنشڈ. آج جاپان دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے. کہاں ہیں وہ؟ ان کا کیا ہے، انہوں نے اپنی ساری ریسورسز، they didn't even have an army، ان کے پاس تو آرمی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ساری ریسورسز اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ لگائیں، اپنی ٹیکنالوجی کو بلڈ کرنے میں لگائیں. ہر چیز انہوں نے اپنی ایوری تھنگ دے پٹ آن دیئر ایجوکیشن سسٹم. تو آج وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں سے ہیں. تو ہمیں بھی انہی ماڈلس کو دیکھنا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ہمیں ایڈریس کرنا ہے کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں ہم ان کو اڈاپٹ کریں، ان کو اڈاپٹ کریں اینڈ دین وی موو فارورڈ. اب جیسے پاکستان میں آج جو آرمی جنگ کر رہی ہے ٹیررزم کی، کتنا اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یہ ان وجوہات کی وجہ سے ہے کہ جو 56 میں ہم نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا اس میں ہم نے بنگالیوں کو ایکویلٹی نہیں دی، ہم بنگال الگ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے اسلام ایک شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی زبردستی، اس کی بنیاد پہ ایک ٹیررزم کی، ایک ایکسٹریمزم کی ہوا چلی، کہ جس کی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم اربوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے؟ یہی دس از دا بگیسٹ کوشچن. اور اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم نے ایک دوسرے ملک کی جنگ لڑی اپنے ملک میں، اب ہمیں ایک اور جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو گیو فنڈامنٹل رائٹس ٹو دا پیپل آف پاکستان. دیٹ از اونلی پاسبل بائی ریڈیوسنگ our resources on things which are not required, which are not ours. ٹھیک ہے، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل. جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی، بنیادی سہولتیں ہوں گی، ہر چیز we will be successful. اور جہاں تک فلاح ریاست کا تعلق ہے، ایجوکیشن will provide that in the course of time. جیسے عابدی صاحب نے فرمایا، ابھی ہم we are in baby stages. We are taking baby steps. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب عوام بھی ریئلائز کریں گے اور حکومت بھی ریئلائز کرے گی. دے ول بوتھ ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اور لوگوں کو اس طرح سیکریفائس دینا ہے کہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ I have to support my local industry. بالکل. Instead of buying a BMW, imported BMW, اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ڈالر میں خرچ کرتے ہیں، آپ ڈالر خریدتے ہیں، اپنا روپیہ بیچتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، پاکستان کی ڈالر روپیہ نیچے جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ زور دینا ہے. ہمیں اپنی ضروریات کو محدود کرنا ہے، اپنی خواہشات کو محدود کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اسی طرح حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ایکول رائٹس دے. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تب تعلیم بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی، اینڈ وی ول موو فارورڈ. بہت ہی زبردست گفتگو. استعمال یہ پالیسی کا، پالیسی کا لفظ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے بڑا کلیدی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جیب میں اگر 10 روپے ہیں تو آپ طے کرتے ہیں کہ اس 10 روپے کو کیسے خرچ کرنا ہے. اگر 10,000 روپے ہیں تو آپ طے کرتے ہیں 10,000 روپے کو کیسے خرچ کرنا ہے. پالیسی تو آپ بناتے ہیں نا کوئی. اب جیسے تعلیم کی بات ہو رہی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے، مگر ایک چیز اور کی ضرورت ہے. جو تعلیمی پالیسی کی بات ہو رہی ہے نا، تعلیم ایک طرف تو مطلب لوگوں کو میسر نہیں ہے. بہت سے مطلب ایسے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں اور سب کچھ ہے، مگر ساتھ ساتھ جو اسکولوں کے اندر ہیں ان کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ تعلیم کیسی تعلیم ہے. اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن ایک بات مجھے ضرور بولنی ہے، وہ یہ کہ
دیکھیں تعلیم کے 3 جو ہے درجے جو ہیں وہ متعین کیے گئے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو, وہ چیز ہے جس میں کہ آپ چیزوں کو معلومات حاصل کرتے ہیں, پڑھ لکھ کے چیزیں حاصل کرتے ہیں. اس کے بھی 6 درجے 1956 میں بینجامن بلوم ایک آدمی تھا, اس کا مشہور پیپر شائع کیا, اس نے اس کے 6 درجے بتائے. وہ 6 درجے جو ہیں کہ پہلا درجہ جو کہ صرف یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان کا کیپٹل کیا ہے. دوسرا درجہ جہاں آپ چیزوں کو جوائن کرتے ہیں, پھر اپلیکیشن, اس طرح سے 6. اور چھٹا لیول جو ہے وہ سنتھیسس آف نالج ہے کہ آپ تعلیم سے مزید تعلیم کیسے کریٹ کرتے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ ہے سائیکو موٹر, جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکلز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اسکلز ڈیولپ کریں. لیکن تیسرا درجہ جو ہمارے ٹوٹلی اگنورڈ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان کے بالخصوص اور تھرڈ ورلڈ کے زیادہ تر کنٹریز کا پرابلم جو ہے وہ اس کمی کی وجہ سے ہے, وہ کہلاتا ہے افیکٹو ڈومین, یعنی ایٹیٹیوڈس, آپ کے رویے کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ کے رویے جو ہے, اب میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے رویے جو ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ نعروں کے اور ترانوں کے رویے ڈیولپ ہو رہے ہیں. چیزوں کی گہرائی میں جا کے ان کا تجزیہ کرنے کے رویے ڈیولپ ہی نہیں ہو رہے ہیں. آپ اگر جیسے آپ نے بات کی کہ پاکستان میں مذہب کے نام پہ جو ہے وہ اسلامی چیزیں ڈالی گئیں جس سے کہ بعض لوگوں کا استحصال ہوا, ٹھیک ہے نا. آپ کچھ بھی آپ لائیں اس کے پہلے آپ اسلامی لفظ لگا دیں تو چل جائے گا, نہیں لگائیں گے تو نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا. کیا یہی طریقہ ہے؟ میں تو آپ کو حضور کی ایک جو ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی حدیث سناتا ہوں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ چین تو حضور کے زمانے سے لے کے آج تک اسلامی رہا ہی نہیں. تو حضور نے چین کا لفظ ایسے ہی کہہ دیا یا اس کے پیچھے کوئی ان کی وزڈم اور کوئی ایسی دانشوری شامل ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نام لیا؟ انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسے ملک کا نام لیا جو نہ پہلے مسلم کنٹری تھا نہ آج تک ہے. مجھے اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں غیر اسلامی طور پہ آپ کو علم ملے آپ جا کے لیں. ہم نے کیا کیا مرتضیٰ صاحب, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو شخص جو ہے اس نے قرآن شریف کو یاد کر لیا, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, میں اس کے ذکر بھلے اس کو ایک لفظ سمجھ بھی نہ آتا ہو, اس کو ہم نے عالم دین کہہ دیا. چاہے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں, چاہے اس کو نہ پتا ہو کہ بلیک انرجی کیا ہے, بلیک میٹرز کیا ہیں, چاہے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہگس پارٹیکل کیا ہیں, چاہے اس کو نہ پتا ہو کہ یہاں پر جو بڑے بڑے سائنٹیفک پروجیکٹس ہیں وہ کیا ہیں, کوئی بات نہیں ہے, وہ عالم ہے. اور جو شخص ان چیزوں میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو سائنس کی جو ایجادات کی ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے, وہ غیر عالم ہے, اس سے آپ دور رہیں. بالکل. تو یہ رویے جو ہیں, میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تعلیم عام کرنے کے ساتھ تعلیمی رویوں کو بھی عام کرنا پڑے گا اور پالیسی بنانی پڑے گی جس میں میڈیسن کے اندر, ادب کے اندر, ٹیلی ویژن کے اندر, ہر چیز کے اندر, تعلیم کے اندر وہ جزو رکھا جائے جہاں پر مثبت رویے جنم لے. کیا کہنے سبحان اللہ. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب نے بہت بہترین بات کی, اور میں ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان کو پہلے ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میں فون بات کر رہا ہوں چمسفٹ سے. جی جی ڈاکٹر ڈیزیز سے سوال ہے میرا. جی ماشاءاللہ آپ نے پاکستان میں کافی ایفرٹس کیے ہیں ٹو پروموٹ تعلیم. یو ہیو اے میڈیکل کالج, یو فاؤنڈیڈ سیورل اسکولز. تو اس کے حوالے سے سوال ہے آپ کو کہ how strong are the forces that are actually against Taaleem in Pakistan? Because there are forces that stand to benefit from Taaleem not being promoted in the country. So, یہ forces جو ہیں, یہ powers, be they imperialistic or be they within Pakistan, how strong are they, اور ان کو defeat کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر نہیں, بہت بنیادی اور اچھا سوال کیا. اور یہی ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی عابد صاحب ایک برائی یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں جو آپ نہیں کہنا چاہتے ہوں مصلحتاً, وہ باتیں آپ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب یہ سوال جو آیا ہے اس میں میں آپ سے ایک بات عرض کروں
کہ جیسے مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد ہی کچھ وہ ہو گئے ہیں. اب یہ سوال دیں مجھے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے تو میں سوچ رہا تھا کہ نہ کروں تو بہتر ہے, مگر شاید سچائی کی اور کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر کر دیا جائے. بالکل. دیکھیں دنیا میں اس وقت سب سے گھناؤنی چیز میری نظر میں جو ہے نا وہ فیوڈل رویہ ہے, جو کہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا, جو کہ اس بات پہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دوسروں کو کیسے کمزور کیا جائے, ان کی توہین کیسے کی جائے, ان کی ہتک کیسے کی جائے, اور کس طرح سے انسانوں کے درمیان تفریق کی جائے. پاکستان میں جو آپ نے جو سوال کیا کہ جو فیوڈل رویے ہیں وہ پوری طرح سے سیاست پہ بھی قابض ہیں, چاہے وہ شخص کوئی بھی ہو, لیکن وہ فیوڈل رویہ اس کے اندر ہوگا. اگر وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو اس کے اندر ہوگا. اسی طرح سے وہ یہ کوشش کرے گا کہ یا تو پہلے تعلیمی ادارے بنے نہیں, اور بنے تو جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے وہ ہے ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا. وہ ڈیپ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہ کر سکے تاکہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس بات پہ تو ہو کہ بھائی دیکھیں میں میڈیسن پڑھاتا ہوں, لیکن جب میں پڑھاتا ہوں سرجری پڑھاتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ رضی محمد جو بات کہہ رہا ہے اس کو منوعاً ماننا آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ نے ماننا شروع کر دیا میری ہر بات کو تو گویا آپ نے میری شاگردی کا حق ادا نہیں کیا. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ غور کریں میری بات پر, اور جہاں پر آپ کو اختلاف ہو اس اختلاف کا اظہار کریں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ وہ رویہ ہے جو تعلیم دیتی ہے, اور اصلی تعلیم وہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں تعلیم کے نام پر لوگوں کو محض مقلد بنایا جاتا ہے. میں اس پہ ایک شعر عرض کروں اگر آپ اجازت دیں تو, کہ تم تو تحقیق کے خواہاں ہو مگر میرے یہاں, کیا کہنے, تم تو تحقیق کے خواہاں ہو مگر میرے یہاں مختلف سوچ ابھی جہل ہی کہلاتی ہے. آپ نے اگر دوسری طرح سوچا تو یہ جہل ہوتا ہے. بالکل. تو یہ وہ رویے ہیں پاکستان میں. جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے اس وقت تک تعلیمی ادارے بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکیں گے جو انہیں ادا کرنا چاہیے, اور اس کے لیے پالیسیز چاہیے جو کہ آپ کے والد صاحب نے بنائی تھی سب سے پہلے. بالکل. دو بڑے دشمن تعلیم کے ہماری قسمت میں لکھے گئے, اور آپ نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا. وہ ہیں جو اسکولوں میں بارود لگا کے ان کی عمارتوں کو تباہ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور خصوصاً لڑکیوں کی اسکولوں کو بارود لگا کے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر کے اس کے ملبے کے اوپر رقص کرتے ہیں. بالکل ایسے. وہ ہمیں کہاں لے جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے, تصور کرنا مشکل ہے. دوسرا وہ جاگیردار وڈیرا جو ہے جس کے علاقے کے اسکولوں میں مویشی بندھے ہوئے ہیں. عام بات ہے. بالکل ایسے. مویشی بندھے ہوئے ہیں, یا اس نے اپنا اوطاق یا مہمان خانہ بنا رکھا ہے. بچے جو ہیں وہ در بدر ہیں. اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. یہ دو منظر بہت عام ہیں. اگر آپ اندرون پاکستان جائیں یہ منظر قدم قدم پہ نظر آئیں گے. تکلیف دہ باتیں ہیں. ایک بات جو تعلیم کی اتنی ہو رہی ہے, ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑے غور کرنے کی. تعلیم میں اور علم میں بڑا فرق ہے. کیا کہنے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تعلیم میں اور علم میں آپ نے علم حاصل کیا یا نہیں, تعلیم پائی ہے یہ تو ہو گیا, لیکن علم وہی بات ہے کہ جو فکر انگیز ذہن پیدا کرے تعلیم, وہ تعلیم علم دیتی ہے. تو ہمارے یہاں اس کا بھی فقدان ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کا فقدان ہے, اس لیے کہ کوئی نظام نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, بقول شخص کوئی پالیسی بنانے والا نہیں ہے. جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. کچھ نیک پاک باز لوگ جو ہیں غریبوں کے لیے مفت اسکول اسپتال کھول رہے ہیں, یا بچوں کے لیے مفت اسکول کھول رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے حق میں بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا, کم سے کم میرے معاشرے میں پاکستان میں ہر کام کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا اب فضول ہے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں خود ہی کر لیں, اسکول کھولیں, بچوں کو پڑھائیں. میں ایسے اسکولوں کو جانتا ہوں لاہور شہر کے اندر جہاں بچوں کو اس شکل پہ داخلہ دیا جاتا ہے اس شرط پر کہ وہ غریب ہوں اور ذہین ہوں. کیا کہنا, ان کو پھر لمز میں بھیجا جاتا ہے, وہاں جا کے داخلے کے امتحان میں پاس ہوتے ہیں. کیا کہنا. وہ شرط یہ ہے, 2 اسکول میں نے لاہور میں سے دیکھے, شرط غریب بستیوں میں ہے, شرط یہ ہے کہ بچہ غریب ہو
مگر صحیح ہوں. کیا تو وہ اس کی ذہانت کو میں نے بہاولپور میں ایسے بچے دیکھے. وہاں ایک علاقہ جو مہاجر کالونی کہلاتا ہے بہاولپور میں, مہاجر کالونی, وہاں پہ وہ سرکاری اسکول ہیں جو پیلے اسکول کہلاتے ہیں. پیلے اسکول کہنا ایسے ہے جیسے گالی دینا. بالکل. ان پیلے اسکولوں میں کچھ سرفرے لوگوں نے یہ طے کیا کہ بچوں کو دن رات محنت کر کے خوب اچھی تعلیم دی جائے. جی. اس میں وہ کامیاب ہو گئے. مجھے ایک کلاس میں لے جایا گیا جہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے, وہی ہمارے اسکولوں میں سہمے ہوئے سمٹے ہوئے بچے یا آپے سے باہر بچے دو ہی ہوتے ہیں. صاحب وہ اس قدر مہذب بچے تھے, انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو شروع کی, سوال جواب شروع کیے, انہیں ہر بات کا اندازہ تھا, علم تھا. میں حیران رہ گیا. تو وہ تعلیم کا جو معیار اساتذہ نے طے کیا خود محنت کر کے, وہ کہلاتی تعلیمی پالیسی, جس کے ہمارے یہاں وجود نہیں ہے. اپنے طور پہ کچھ سرفرے لوگ کچھ دیوانگی کے عالم میں بڑا کام کر جائیں تو کر جائیں, اب ہر ایک کے بس کا یہ کام نہیں. بالکل. اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں, ہم کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ڈاکٹر حسن ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے, اور بہت ہی آپ نے بہترین ماہرین کو بلایا ہوا ہے جو ہماری قوم کا سرمایہ ہے. بالکل. لیکن جس شخصیت نے مجھے مجبور کیا کہ میں فون کروں وہ میرے استاد ڈاکٹر رضی ہیں, جن سے میں نے بقائی ڈینٹل کالج میں باقاعدہ مجھے یہ شرف حاصل ہو گیا, میں ان سے تعلیم حاصل کی ہے سرجری کی. 3rd ایئر بی ڈی ایس میں 96 کی بات ہے, 97 کی. السلام علیکم سر, خیریت سے آپ؟ اور میں چاہوں گا کہ اگر ان کا کوئی مجھے رابطہ یا سر مل سکے جس سے میں بعد میں بھی بات کر سکوں. اور ایک چھوٹی سی بات, بس میں آپ کا وقت نہیں لوں گا زیادہ, لیکن چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ان سے پڑھتے تھے تو ایک ان کو بہت آئیڈیلائز بھی کرتے تھے, کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ فیلوشپ لے کے آئے تھے اور بہت بہترین استاد تھے, اس کے علاوہ بہت اچھے انسان اور بہت مذہبی شخصیت بھی تھے. تو ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر امام زمانہ کی فوج بنے گی اور اس میں ڈاکٹرز ہوں گے تو یقیناً رضی صاحب ہوں گے, اور ہم لوگ اسی چیز کو لے کے ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت کامیابی دی. تو بہت شکر گزار ہوں اپنے, لیکن اگر کوئی نمبر مل سکے. بالکل, ہم آپ کو بالکل ہم جو ہے ہمارے کنٹرول روم سے آپ پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ جس پہ آپ نے کی ہے, تو ہم انشاءاللہ آپ کا ان سے رابطہ لازمی طور پہ کروائیں گے. اور جی بہت شکریہ آپ کا. میں ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں, اور اس بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک مختصر سا بریک.